العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ ابو داؤد کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا، جو کوئی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، جو مسلمان کسی غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو مان لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو ایسا مسلمان دین محمدی کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کا کام ہے، دین سے ہٹ جانے والا کام ہے کسی کاہن کے پاس جانا۔ ایک اور حدیث میں اس طرح ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، کہا کہ جو کوئی کسی عراف غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے اور صرف پوچھتا ہے، کچھ یقین نہیں کرتا، صرف پوچھتا ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بات، دو حدیثیں بیان کیا میں۔ ایک حدیث میں کیا ہے، صرف پوچھتا ہے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں، پوچھ کر یقین کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے ساتھ وہ کفر کرتا ہے۔ آج دیکھیے، کاہن اور عراف یہ کسے کہتے ہیں؟ وہی غیب کی باتیں بتانے والے، نصیب کی باتیں بتانے والے، بعض لوگ زمین پہ لکیریں کھینچ کے بتاتے ہیں، بعض لوگ ہتھیلی کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں، بعض لوگ ستاروں کو دیکھ کر غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ قسم قسم کے طرح طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کے پاس جانے سے انسان اسلام سے ہی باہر ہو جا سکتا ہے۔ ان کو عامل کہتے ہیں، عامل کامل کچھ بھی کہتے ہیں لوگ۔ جی، آج کل انسانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے، کوئی بھی مشکل کام آ جاتا ہے، کوئی بھی معاملہ سامنے ہوتا ہے، ان عاملوں سے مشورہ لیے بغیر کام نہیں کرتے۔ کوئی نیا دکان کھولنا ہے، شاپ کھولنا ہے، پہلے ان سے مشورہ لیتے ہیں کون سا دن اچھا ہے۔ کوئی گھر کی اوپننگ کرنا ہے، نیا گھر بنانا چاہتے ہیں یا اوپننگ کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان سے مشورہ لیے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ کوئی شادی کی تاریخ رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ کیا اس تاریخ میں اچھا ہے، کب کرنا چاہیے، کون سے وقت میں کرنا چاہیے۔ وہ ڈے بتاتے ہیں، ڈیٹ بتاتے ہیں، ٹائم بتاتے ہیں، فلاں مہینہ اچھا نہیں، فلاں دن اچھا نہیں، فلاں وقت اچھا نہیں۔ کس نے بتایا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 7 آسمان 7 زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ 12 مہینے پیدا کر دیے۔ ہر مہینہ اچھا، ہر سال اچھا، ہر ہفتہ اچھا، ہر دن اچھا، ہر وقت اچھا ہے، اس میں کوئی برا نہیں۔ اللہ جس کو بنایا ہے، یہ ہم بنا لیے ہیں کہ فلاں مہینے میں شادی نہیں کرنا، فلاں تاریخ میں شادی نہیں کرنا، فلاں وقت میں کوئی بھی کام شروع نہیں کرنا۔ تو یہ ان سے مشورہ لے کے کام کرتے ہیں، خاص کر خواتین اس میں بہت آگے ہیں۔ کچھ لوگ واستو بتاتے ہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ ہاں، یا کھڑکی کہاں رکھنا، دروازہ کدھر رکھنا، پانی کا ٹینک ادھر نہیں رکھنا، بیت الخلاء ادھر نہیں رہنا، ٹوائلٹ ادھر نہیں رہنا، کچن روم ادھر نہیں رہنا، ادھر جھاڑ رہنے سے نقصان ہے، ادھر نل رہنے سے نقصان ہے۔ کس نے بتایا؟
آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جدھر بھی چاہے رکھ لے سکتے ہیں. کھڑکی ویسے رکھو جیسے آپ کو ہوا آنا ہے، جدھر سے ہوا آتی ہے. دروازہ ادھر سے رکھو جدھر سے آپ کو سہولت ہے. جدھر سہولت ہے دروازہ ادھر نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ادھر رکھنے سے راس نہیں آئے گا، مل کر نہیں آئے گا، اس لیے تکلیف سے ادھر سے آتے ہیں گھر کے اندر. کیوں ادھر سے نہیں آنا چاہیے، ادھر سے آنا چاہیے. بعض لوگ سدھانتیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں. بعض لوگ واستو بتانے والے ہوتے ہیں. یہ سب اسی میں شامل ہوتے ہیں. حضرات صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کبھی کبھی ان کی بات سچی ہو جاتی ہے، وہ غیب کی باتیں بتانے والے، وہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعثت سے پہلے، یعنی ہمارے نبی کو نبی بنائے جانے سے پہلے، یہ جنات، یہ عاملوں کے پاس ان کے ہاتھ میں قبضے میں جنات ہوتے ہیں. یہ اوپر جا کے اوپر کے جو فیصلے سن کر آتے تھے ان عاملوں کو بتاتے تھے، اور یہ عامل دنیا والوں کو، انسانوں کو بتاتے تھے کہ کل ایسا ہونے والا ہے، پرسوں ایسا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا، بعثت کے بعد آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے. اب کوئی بھی جن اوپر جائے گا کچھ سننے کے لیے، وہاں سے فرشتے شعلے مار کے بھگائیں گے. پھر بھی کبھی کبھی ایک آدھ بات وہ سن کے آتے ہیں اور وہ کاملوں کو، عاملوں کو بتاتے ہیں. اس ایک سچی بات میں وہ 90 پر 9 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. ماتم کیجئے اس عقل پر جو 90 پر 9 غلط باتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے. یہ ایک بات جو ان کی سچ ہو جاتی ہے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے ایسا بتایا ویسے ہی ہو گیا. تو یہ دنیا میں ہوتا ہے. تو ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، جنات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو آج یہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. عاملوں اور کاملوں کا فتنہ بہت عام ہو چکا ہے. گھر گھر میں یہ فتنہ، یہ شرک داخل ہو چکا ہے. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کسی بت کے سامنے سر جھکائیں گے تو شرک ہے جی، کسی دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکائیں گے تو شرک ہے، کفر ہے. اجی یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے، بلکہ کفر تک پہنچانے والی یہ سب باتیں ہیں. لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا ایمان بھی نقصان، اپنے پیسے کا بھی نقصان کرتے ہیں. پیسہ تو چھوڑو، سب سے بڑا ایمان کا نقصان ہو رہا ہے آپ کا. ہماری گلیوں میں، ہمارے شہر میں طوطا لے کے لوگ پھرتے رہتے ہیں. کیا ہے؟ اسی کی ایک شکل ہے. طوطا بلاتے ہیں گھر کو نصیب کھلانے کے لیے، لا کے بٹھاتے ہیں، بولتے ہیں میرا نصیب کیا ہے بتاؤ. طوطا کچھ پلیتے اس کے پاس ہوتے ہیں، 4 پلیتوں میں سے بیچ میں سے ایک نکال کے دیتا ہے، کھول کے پڑھتا ہے تمہاری زندگی میں ایسا ایسا ہونے والا ہے، تمہاری زندگی میں یہ ایک ہونے والا ہے. کیا کیا وہ بتاتے. اب یہ سب اتنا غور سے سنتے ہیں، بیچارے قرآن بھی کبھی اتنا غور سے سنے نہیں رہیں گے، اللہ کی بات کبھی اتنا غور سے سنے نہیں رہیں گے، ادب سے بیٹھ کے سنتے ہیں. اور سارے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں میں فال کھلائی، بتایا گیا کہ زندگی میں ایسا ایسا ہونے والا ہے. پیسے دے رہے ہیں اسے. کچھ لوگ عورتیں گھومتے رہتی ہیں پیٹھا اور کدو لے کے، سودی بتاتے بول کے پھرتے رہتے. اب ان کو بلا کے بٹھاتے، اب سودی بتائیں گے. کچھ لوگ سینٹروں میں چھوٹا شاپ کھول کے بیٹھے ہیں، کچھ ہرے جھنڈے تعویذہ لٹکا کے. اب ان کے پاس جا کے بولتے، اپنا نصیب کھلواتے، معلوم کرتے. عجیب، وہ پیسوں کے لیے، پیٹ کے لیے بیٹھے. آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اپنا ایمان کیوں گنوا رہے ہیں آپ؟ نصیب کوئی جانتا کیا؟ بولو پہلے اس سے جا کے بولو جو دکان کھول کے بیٹھا، تیرا نصیب تجھے معلوم نہیں، میرا نصیب تو کیا بتائے گا؟ نصیب یہ تقدیر اس کو کہتے ہیں، غیب ہے. کسی کو خبر نہیں کہ میری نصیب کیا ہے، آپ کی نصیب کیا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. لہٰذا ان تمام باتوں سے متنبہ ہو جائیے. ایسے لوگوں سے ملنا بھی نہیں، ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی نہیں. وہ کیا بولتا ہے بول کے سننا بھی نہیں جا کے. سمجھ رہے؟ یہ بھی گناہ ہے. جا کے بیٹھنا اور سننا بھی گناہ ہے وہاں. یقین کرنا تو دور کی بات.
40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ تکلیف دینے والا وہی، تکلیفوں کو دور کرنے والا وہی، بیماریاں دینے والا وہی، بیماری کو دور کرنے والا وہی، غریبی دینے والا وہی، غریبی کو دور کرنے والا وہی۔ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہماری اور آپ کے چاہنے سے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پر یقین کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ سب کا کائنات کا کرتا دھرتا اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ اس کی اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی سوکھتا نہیں، ٹوٹتا نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ اس لیے یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ان عاملوں اور کاملوں کے چکر میں اگر آپ پڑیں گے تو دنیا میں آپ اپنے ایمان کو گنوا بیٹھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ پر جیسے توکل کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جو لوگ شرکیہ کام میں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے، شرکیہ کاموں سے، کفریہ کاموں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، ہم سب کی نوافل کو قبول فرما، ہم سب کی تلاوت و صدقات کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔